کہ آئندہ کوئی بھی نیا قرضہ لینے سے قبل محکمہ خزانہ سے باقاعدہ مشاورت لازمی ہوگی۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف انہی منصوبوں کے لیے قرضہ حاصل کیا جائے جو آمدن میں اضافے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور قرض کی واپسی بھی متعلقہ منصوبے کی آمدن سے ممکن ہو اور مالی بوجھ میں اضافہ نہ ہو۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس نے امن و امان کے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ پولیس جو فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے، امن کی بحالی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ صوبے میں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کو جدید ساز و سامان سے لیس کیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت نے پولیس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کر کے انہیں مزید مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے۔ رواں مالی سال میں خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے پولیس فورس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس کا مقصد پولیس کو جدید اسلحہ، مشینری، حفاظتی آلات اور دیگر ساز و سامان فراہم کرنا تھا، تاکہ پولیس اہلکار جدید وسائل سے لیس ہو کر جرائم اور دہشت گردی جیسے خطرات اور مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ یہ اقدامات حکومت کے اس عزم کا مظہر ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کو ایک پرامن، محفوظ اور خوشحال صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح صحت کارڈ کی بحالی ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ مخالفین کا کہنا تھا کہ اگرچہ اسے بحال تو کر لیا گیا ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس کو جاری رکھنا ناممکن ہوگا۔ مگر تمام قیاس آرائیوں کے برخلاف ہم نے صحت کارڈ کے تحت مفت صحت سہولیات فراہم کی ہیں اور مزید برآں کئی مہلک بیماریوں جیسے گردے، جگر، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور کوکلیئر امپلانٹ وغیرہ کے علاج کو صحت کارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، صوبے میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے ایک جامع روڈ میپ تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان سیکٹرز میں صحت کے لیے 2860 ملین روپے، معدنیات 700 ملین روپے، صنعتوں کے لیے 700 ملین روپے، لائیو سٹاک کے لیے 620 ملین روپے، محکمہ بدلیات کے لیے 550 ملین روپے اور محکمہ سیاحت کے لیے 550 ملین قابل ذکر ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اس معزز ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مد میں بندوبستی اضلاع کے لیے 120 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے۔ تاہم اپنے بہتر مالیاتی نظم و نسق کے باعث تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بجٹ میں تقریباً 30% اضافہ کرتے ہوئے ADP پلس کے تحت اسے بڑھا کر 155 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور یہ اضافی 35 ارب روپے اہم منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں خرچ ہوئے۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کی توجہ محصولات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک جانب وفاقی محصولات میں کمی واقع ہوئی، لیکن دوسری جانب صوبائی محصولات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال کے لیے 10 ماہ میں 41.635 ارب روپے جمع کیے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہیں۔ اسی طرح نان ٹیکسڈ آمدن میں 74% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 ماہ کے دوران صوبائی محصولات میں 35% کا اضافہ حاصل کیا گیا۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا صحت کے شعبے کو اپنی ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ سمجھتی ہے، کیونکہ معیاری صحت کی سہولیات انسان